السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابا کے مرنے کے بعد بیٹوں اور بیٹیوں نے ساری جائیداد ہڑپ لی، اور کوئی امریکہ تو کوئی کینیڈا چلا گیا، اور ماں معذور جاوید کے حصے میں آئی، جو سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگ کر بوڑھی ماں کا پیٹ پالتا تھا، اور اماں سے کہتا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکا، تو اماں اسے سینے سے لگا کر سسکیاں بھر کر روتی۔ جاوید کے حصے میں جو مکان آیا تھا، 5 سال کے بعد بھائی اور بہنیں اس کا بھی حصہ کرنے آ گئے، تو جاوید نے وہ مکان ان کو دے دیا، اور ماں کو لے کر جیسے ہی باہر نکلا تو پورا محلہ زاروں قطار رونے لگا۔ تو اچانک ہی میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں پر اعتبار کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے بہن بھائی بھی میرے ساتھ یوں ہی مخلص ہیں جیسے میرے ماں باپ میرے ساتھ بے لوث پیار محبت کرتے ہیں، مگر مجھے اس بات کی کہاں خبر تھی کہ میرے بہن بھائی تو در حقیقت منافقت کا لبادہ اوڑھے ہوئے اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری جب پیدائش ہوئی تھی تو پیدائش کے پہلے ہی دن جب میری ماں ہسپتال سے گھر واپس آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں صرف میرے ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چوٹیں آئی تھیں۔ میری ایک ٹانگ میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، ہڈی جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے جب میرا علاج کیا تو کہنے لگے میری ہڈیاں بہت زیادہ نرم ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائیں گی اور میں عام انسانوں کی طرح چلنے پھرنے لگوں گا۔ مگر ڈاکٹروں نے بھی کچھ ایسی لاپرواہیاں کر دیں کہ میری ہڈی تو جڑ گئی تھی، مگر میری ایک ٹانگ دوسری ٹانگ سے چھوٹی ہو گئی تھی، اور میں لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ جب تک میرا دایاں ہاتھ میری دائیں ٹانگ پر نہ ہوتا تو میں چل ہی نہیں پاتا تھا، منہ کے بل زمین پر آ جایا کرتا تھا۔ میرے 5 بہن بھائی اور بھی تھے، وہ سبھی مجھ سے بڑے تھے۔ میری ماں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی۔ میرے ابو جان انہیں حوصلہ دیا کرتے تھے۔ ماں بہت ہی نرم دل اور پرخلوص عورت تھی۔ وہ رو رو کر میرے ابو جان سے کہنے لگتی کہ ابھی تک تو ہم زندہ ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتا، اور تم تو اس دنیا کو خوب جانتی ہی ہو۔ تبھی میرے بہن بھائی میرے پاس چلے آتے اور میرے ماں باپ کو حوصلہ دے کر کہتے آپ فکر کیوں کرتے ہیں، ہم اس کا بھرپور خیال رکھیں گے، اسے بالکل یوں پالے پوسیں گے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں۔ مجھے شروع سے ہی میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بہت پیار و محبت سے پروان چڑھایا تھا۔ میں جب سکول جانے کی عمر کا ہوا تو مجھے بہت زیادہ بے چینی تھی، خوف تھا کہ جب سکول گیا تو سب میری ایک ٹانگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے مذاق اڑائیں گے۔ جیسا کہ میں نے سوچا ہوا بھی تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ جب سکول گیا تو بچے میرا بے حد مذاق اڑاتے، بار بار مجھے دھکا دے کر گرا دیتے۔ میری تو ٹانگ میں ہی مسئلہ تھا، ہر وقت درد رہا کرتا، مجھے اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، جبکہ میرے اساتذہ بھی مجھ پر کچھ خاص دھیان دیا کرتے۔ ذرا سی غلطی ہو جاتی تو فوراً سے مارنے پیٹنے لگ جاتے تھے۔ میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا تو میں روتے ہوئے گھر کو واپس آ گیا تھا اور ماں کو ساری روداد سنانے لگا۔ میں نے تو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اب سکول جا کر نہیں پڑھوں گا۔ میرے بہن بھائی بھی پریشان ہو چکے تھے، کہنے لگے آج پڑھو گے نہیں تو کل دنیا میں اپنا نام کیسے بناؤ گے، ماں باپ کا نام کیسے روشن کرو گے؟ مگر میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میرے ماں باپ مجھ سے بے حد پیار محبت کرتے تھے، شاید اس لیے تاکہ مجھے اپنی کمزوری کا احساس نہ ہو، جبکہ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کافی سخت ہوتا تھا۔ جتنی وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اتنی وہ باقی 5 بہن بھائیوں سے بالکل بھی نہیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں میں تھوڑی سی جیلسی بھی پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ اکثر بول پڑتے تھے کہ امی جان آپ جاوید سے اتنی پیار محبت کرتی ہیں، اس کی آدھی بھی
ہمارے ساتھ نہیں کرتی، اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہیں۔ اتنا بڑا ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود آج تک آپ اس کے ہر کام میں مدد کیا کرتی ہیں، اسے یوں سنوارتی ہیں جیسے وہ 2 یا 3 سال کا بچہ ہو۔ یہ بات سن کر میری ماں مجھے پیار سے پکار کر کہہ دیتی کہ یہ تو میرا لاڈلا بیٹا ہے، میرا بس چلے تو میں اپنا دل نکال کر اسے تحفے میں دے دوں۔ یہی باتیں تھیں جنہوں نے میرے بہن بھائیوں کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بغض رکھنے لگے تھے مگر اوپر سے میٹھی چھری بن کر مجھ سے محبت جتایا کرتے تھے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جن بہن بھائیوں پر میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں وہ میرے بارے میں اس قدر غلط سوچ رکھتے ہیں۔ میرے ابو جان کا کارخانہ تھا۔ پہلے تو وہ ایک چھوٹے سی چمڑے کی دکان پر کام کیا کرتے تھے مگر جیسے جیسے بھائی بڑا ہوا اور اس نے پڑھائی کی تو دونوں بھائیوں نے مل کر ابا جان کو خود کارخانہ بنا کر دیا اور وہ یوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگ گئے تھے۔ ہم لوگ لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ ہمارا تو اب کسی سے مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ کئی زمینیں خرید کر اور فلیٹس بنا کر ہم نے لوگوں کو کرائے پر دے کر رکھے تھے۔ ہماری اس قدر آمدنی ہو چکی تھی کہ ہمیں کچھ اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی مگر نہ جانے کیوں میں ایک سادگی پسند سا لڑکا تھا۔ میرے بہن بھائی اور ماں باپ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ وہ روزانہ باہر گھومنے پھرنے چلے جاتے۔ جب مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہتے تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر میں ہی رہ جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے باہر کی دنیا سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر گیا تو لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھیں گے۔ ان کی نظروں کا سامنا میں بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں دنیا سے کتراتا تھا اور خاص کر اس بات سے خوف کھاتا تھا کہ اگر میں اپنے اتنے پیارے اور ٹھاٹھ باٹھ والے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر چلا گیا تو جب میں ان کے ساتھ لڑ کھڑا کر چلا تو ان کی خوب تذلیل ہوگی۔ میں خود کو ان سے بہت کم تر سمجھنے لگا تھا کیونکہ یہ ساری شان و شوکت تو میرے بھائیوں کی محنت تھی، میرے ابو جان کی محنت تھی، میرا کیا سروکار۔ میں تو ہر وقت گھر میں کسی فضول سی چیز کی طرح پڑا رہا کرتا تھا۔ ماں باپ بھی میری خاطر گھر رک جایا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگتے کہ اگر ہمارا بیٹا باہر نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ بہن بھائیوں کا چہرہ اتر جایا کرتا تھا۔ وہ کہنے لگتے تھے کہ کبھی تو جاوید کے علاوہ ہمارے بارے میں بھی سوچ لیا کرو۔ جب دیکھیں آپ اس کی طرف داری کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کی سائیڈ بھی لے رہے ہوتے ہیں، کبھی تو ہماری خوشیوں میں بھی شامل ہو جایا کریں۔ مجبوراً ماں باپ کو بھی اس کے ساتھ جانا پڑتا اور میں گھر بیٹھ کر روتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا رہتا کہ آخر کیوں میرے ساتھ یہ معذوری لگائی۔ اگر میں عام لوگوں کی طرح ہوتا تو شاید میری بھی اپنی ایک شان ہوتی۔ میں اٹھ کر آئینے کے سامنے خود کو دیکھنے لگا تھا۔ میرا تو اس حادثے نے حال ہی برا کر دیا تھا۔ میں 21 سال کا ہو چکا تھا مگر اس کے باوجود اس طرح سوکھا تنا تھا کہ گویا کوئی عادی مریض ہوں۔ میری ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور میری ایک ٹانگ بھی کمزور تھی۔ میں اپنا پھدا اور بے ڈھنگا سا وجود دیکھ کر واپس آ کر بیٹھ جایا کرتا اور گھٹ گھٹ کر روتا رہتا تھا۔ میں نے خود کو بالکل ہی دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ میرے ماں باپ کے صرف 5 ہی اولادیں ہیں۔ مجھے تو سب لوگ بھول ہی چکے تھے۔ کوئی اکا دکا لوگ جانتے تھے کہ میں بھی زندہ ہوں اور اسی گھر میں ہی رہتا ہوں۔ یوں ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میرے ابو جان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک تھے۔ ایک روز انہوں نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ انہوں نے سب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جائیداد اپنے بچوں میں برابر تقسیم کروا دوں۔ انہوں نے وکیل صاحب کو بھی بلا کر رکھا تھا۔ میری ماں بھی وہیں پر موجود تھی اور میرے سارے بہن بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ میں وہاں پر نہیں تھا
مگر جب مجھے میری ماں نے آواز دی تو میں کمرے میں چلا آیا۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر میرے بہن بھائیوں کا چہرہ بگڑ گیا تھا، گویا میری موجودگی انہیں پسند ہی نہ آئی ہو۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور خاموشی سے سر جھکا کر امی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ ابو جان نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے میرا نام لیا اور کہنے لگے، جاوید بیٹا، ادھر میرے پاس آؤ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ انہوں نے یوں بہن بھائیوں میں مجھے مخاطب کیا تو میرے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ وہی باقی بہن بھائیوں کے چہرے پر ناگواری سی ابھر آئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ انہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا۔ میں اٹھا اور چلتے ہوئے ابو جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے ابو جان کا ہاتھ تھاما اور اپنے لبوں سے لگا کر روتے ہوئے بولا، جی ابو جان، حکم کریں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے جب ایسا کہا تو اب سے میرے بھائی کی طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی، گویا وہ میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ مگر میرے ابو جان کچھ بولنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وکیل سے کہا کہ میں جو زمین اور جائیداد جس بیٹے کے نام کر رہا ہوں تم یہ لکھتے جانا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میری بہنوں سے جائیداد کا بٹوارہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے میری بہنوں کو ان کا حق دیا اور چھوٹے کو اس کا حصہ دیا۔ اب پیچھے میں اور میرا بڑا بھائی ہی بچ گئے تھے اور جائیداد کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی بھی موجود تھا۔ میرے ابو جان نے میرے بڑے بھائی کا نام لیا ہی تھا کہ ان کی سانس پھولنے لگی۔ امی جان اور ہم سب بھاگ کر ابو جان کے پاس چلے آئے اور انہیں اٹھا کر پانی پلانے لگے۔ ابھی پانی کا ایک گھونٹ ان کے حلق سے اتر رہا تھا کہ ان کی روح پرواز کر گئی تھی اور وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ بڑا بھائی ابو جان کو بار بار بلا کر سوال کرنے لگا، ابو جان اٹھے نا، آپ نے یہ کیا سوالیہ نشان چھوڑ دیا؟ مجھے بھی تو یہ بتائیں نا کہ میری جائیداد کون سی ہے؟ بھائی کو ایسا کہتے دیکھا تو ماں جھڑک کر کہنے لگی، تمہارے ابو کی طبیعت خراب ہے، انہیں ہسپتال لے کر جاؤ، تمہیں جائیداد کی پڑ گئی ہے۔ مگر وہ تو اسی وقت ہی دم توڑ چکے تھے۔ ابو جان کے جانے کا صدمہ سب سے زیادہ تھا۔ میری امی کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ باقی بہن بھائیوں کو صدمہ نہیں تھا، مگر ان کے چہرے پر وہ غم اور دکھ نہیں نظر آ رہا تھا۔ آخر کو بیٹھے بٹھائے وہ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن چکے تھے۔ ان کے چہروں سے تو لالچ اور تکبر جھلک رہا تھا۔ ابو جان کو دفن کر دیا گیا اور ابھی ہم سب ابو جان کی تدفین کر کے واپس آئے ہی تھے کہ بڑا بھائی آ کر کہنے لگا، پیچھے جو جائیداد بچ گئی ہے اس کا وارث صرف اور صرف میں ہوں، کیونکہ ابو جان نے اس وقت میرا ہی نام لیا تھا جب وہ وفات پانے والے تھے۔ میرے امی جان نے ایک بے یقینی کی نظر بیٹے پر ڈالی اور کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ ابھی ابھی تو تمہارے ابو کو قبر میں اتار کر آ رہے ہیں، آج ان کی قبر میں پہلی رات ہے اور تم ابھی سے یہ سب باتیں کرنے لگے ہو؟ کیا تمہیں ابو جان سے زیادہ اس جائیداد کی فکر ہے؟ اس وقت تو بھائی خاموش ہو گیا، مگر چند روز کے بعد اس نے وکیل سے کہہ کر وہ ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ سب بہن بھائی امیر ہو چکے تھے، کروڑوں کے مالک تھے، عیش و عشرت کرنے لگے۔ انہیں تو ذرا بھی غم نہیں تھا کہ ابو جان کی وفات کو ابھی صرف 8 دن ہی ہوئے ہیں کہ میری ماں نے اپنے بیٹوں کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے، اور جب خبر ملی کہ بڑے بھائی نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے تو وہ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس جائیداد میں صرف تم ہی نہیں بلکہ جاوید بھی برابر کا حصے دار تھا، تم دونوں ہی رہتے تھے نا، پھر تم نے ساری جائیداد آخر اپنے نام کیوں کروا لی؟ اتنا سننا تھا کہ بڑا بھائی نخریلے سے انداز میں سر جھٹک کر ماں سے کہنے لگا تھا، اس نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ پہلی جماعت میں سکول ڈالا تھا تو روتا پیٹتا ہوا گھر واپس کو آ گیا تھا۔ آج تک ہی نہ اس نے کارخانے کا کام سنبھالا ہے اور نہ ایک چیز اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھی ہے۔ پھر آخر اس کا کس بات کا حصہ ہے؟ اس کو تو میں نے پروان چڑھایا ہے۔ آج تم لوگ کروڑوں میں کھیل رہے ہو تو وہ صرف اور صرف میری
اور میرے بہن بھائیوں کی محنت سے ہے۔ اس جاوید نامی بیماری کو تو ہم لوگ جانتے ہی نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں صدمے کے مارے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنے لگا تھا جو بالکل ہی پرائے ہو چکے تھے۔ ماں تو صدمے سے زمین پر گر چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو کروڑوں کی جائیداد مل چکی ہے، بھلے ہی ظفر نے کچھ نہ کیا ہو، مگر وہ تم لوگوں کے باپ کی ہی اولاد تھا، اس کا بھی تو اس میں برابر کا حصہ ہے۔ مگر میرے بہن بھائی تو اس قدر دولت کے نشے میں دھت ہو چکے تھے کہ ماں کی عزت کی پرواہ نہ رہی۔ اگلے چند ہی روز میں سبھی بہن بھائیوں نے ورلڈ ٹور کا پلان کیا۔ کوئی کینیڈا چلا گیا تھا تو کوئی امریکہ۔ وہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے وہیں چلے گئے اور جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ ہم لوگ وہیں پر سیٹل ہو جائیں گے، اگر اچھی لڑکی مل گئی تو وہیں پر شادی بھی کر لیں گے۔ سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے۔ میری ماں ان سب کو روکتی رہی تھی، مگر 15 دنوں کے اندر اندر ہماری تو زندگی ہی بدل چکی تھی۔ سارے بہن بھائی دوسرے ممالک میں جا چکے تھے، ہر چیز ان کے نام ہو چکی تھی سوائے ہمارے آبائی گھر کے۔ وہی چھوٹا سا گھر جہاں ہم لوگ رہا کرتے تھے، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے تو سب کچھ بہن بھائیوں کے نام ہو چکے تھے۔ میں اور اماں اپنا سامان اٹھائے واپس بصیدہ سے گھر میں آ گئے تھے۔ میری ماں روتی رہتی تھی، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں تھے جو میں اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکتا۔ ماں کے پاس جو جمع پونجی تھی اس سے ماں راشن لے آئیں اور ہم کھانے لگے تھے۔ میرے پاس ایک عدد موبائل فون تھا، جب ضرورت پڑی تو اس موبائل فون کو بھی بیچ ڈالا اور اپنی ماں کی دوا لے آیا تھا اور گھر کا خرچ پورا کرنے لگا تھا۔ آخر کتنے روز ان پیسوں سے بھلا گھر چلتا؟ میری ماں بھی اپنی بے وفا اولاد کو سوچ کر بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں دل کی بیماری لگ چکی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی بستر پر پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ میں اپنی ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں انہیں حوصلہ دیتا اور سمجھاتا تھا کہ آپ پریشان مت ہوا کریں، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے، میں کسی بھی طرح کر کے آپ کا علاج معالجہ کرواؤں گا اور آپ کو اس بیماری سے نجات دلاؤں گا۔ ہم بہت جلد دوبارہ پہلے والی حالت میں آ جائیں گے۔ مگر اس کے باوجود میری ماں روتی رہتی اور کہتی کہ مجھے معاف کر دے، آج تیرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر اس میں تو کسی کی غلطی ہی نہ تھی۔ یہ تو میرے بہن بھائی ہی تھے جو بے وفا نکلے تھے۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ آج ضرور اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ آج صبح سے ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ میں گھر سے نکلا اور مارا مارا دکان پر کام ڈھونڈنے لگا، مگر کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا۔ سب لوگ میری معذوری کو دیکھ کر مجھے نکال دیتے کہ تم آخر یہاں پر کیسے کام کر سکتے ہو۔ آخر ایک مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کئی لوگ وہاں پر بیٹھے لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کوئی سڑک کنارے بیٹھا تھا تو کوئی اس کے پاس۔ میں نے بھی اپنی عزت نفس کو ایک طرف رکھا تھا اور چلتا ہوا ان بھیکاریوں کی لائن میں کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی ایک شخص نماز پڑھ کر باہر کو نکلا اور اس نے میرے ہاتھ پر 50 روپے رکھ دیے۔ 50 روپے دیکھ کر مجھے شرمندگی محسوس ہوئی تھی، مگر میں کیا کرتا، مجھے یہی کام بہتر لگا تھا اور میں سڑک پر بھیک مانگنے لگا۔ میں جب پیسے لے کر آیا تو ماں کہنے لگی، یہ تم اتنے سارے پیسے کہاں سے لائے ہو؟ اس روز میں نے 500 روپے کما لیے تھے۔ میں نے ماں سے کہا کہ چھوٹی موٹی مزدوری کرتا ہوں، اس کے پیسے مل گئے ہیں۔ تو ماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود میں شرمندہ تھا۔ میں تو اپنی ماں کو واپس پرانی حالت میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں اور میری ماں اب ہم ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ یوں ہی کرتے کرتے کئی سال بیت گئے۔ میری ماں بالکل سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہنے لگی۔ 4-5 سال گزر چکے اور اتنے عرصے میں میرے بہن بھائیوں نے ایک بار بھی پلٹ کر
ہمارا حال دریافت نہیں کیا تھا۔ انہیں تو پیسے مل چکے تھے، میرا نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا خیال تو کر لیتے۔ 5 سال گزرے تو ایک روز جب میں بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو مجھے اپنے پرانے بنگلے کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں۔ میں حیرانگی سے دیکھنے لگا تھا، اس گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ شاید میرے بہن بھائی واپس آ چکے تھے۔ سبھی نے شادیاں کر لی تھیں، کسی کی بیوی گوری انگریز تھی تو کسی کی عجیب و غریب شکل کی مالک۔ وہ لوگ مسلمان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید انہیں اپنی ماں کا خیال آ گیا ہو، اور میں فوراً سے واپس گھر لوٹا اور ماں کو یہ خوشخبری سنانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد بڑے بہن بھائی میرے گھر چلے آئے تھے۔ وہی بوسیدہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے چہرے سے تکبر ٹپک رہا تھا۔ آ کر بغیر کوئی تمہید باندھے اور ماں کا حال احوال پوچھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس گھر کا بٹوارا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ساری جائیداد تو میری اپنی بنائی ہوئی تھی جس کا حصہ ہوا ہے، جبکہ یہ گھر تو ہمارا آبائی گھر ہے اور میرے باپ کا بنایا ہوا ہے۔ گھر میں ہم سب کا برابر کا حصہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور بولا، کیا وہ کروڑوں کی جائیدادیں کم پڑ گئی تھیں جو اب اس بوسیدہ سے گھر کو بھی لوٹنے چلے آئے ہو؟ اتنا سن کر بھائی نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا اور میں خاموش رہ گیا تھا۔ میری ماں تو اس وقت دوا لے کر سو چکی تھی۔ اگر وہ منظر دیکھتی تو شاید وہیں پر دم توڑ جاتی۔ میں نے خاموشی سے گھر کے کاغذات بھائی جان کے حوالے کر دیے۔ وہ کہنے لگا کہ اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤ۔ بہرحال میری ماں نے جا کر جب یہ سارا منظر دیکھا تو فوراً سے بچوں کو بد دعا دیکھ کر بولی تھی، تم لوگ کنگال ہو کر رہ جاؤ گے، تم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں اور میری ماں گھر سے اپنا سامان لے کر نکل گئے۔ بھائیوں نے تو 5 سال میں ساری جائیداد اڑا ڈالی تھی۔ اب ان کے پاس کوئی کروڑوں روپے نہ بچے تھے۔ انہوں نے جو بھی بزنس کاروبار کیا تھا وہ بھی بری طرح سے ڈوب چکا تھا۔ تبھی اب نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے وہ اس گھر کی زمین کو بیچنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر باہر نکل گیا تو ماں روتے ہوئے بولی، بیٹا تو گزارا کر لے گا، مگر میری ذمہ داری تجھے بھاری پڑ رہی ہے۔ میری ذمہ داری تو تجھے مار ڈالے گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اتنا کہہ کر ماں فوراً سے ہاتھ چھڑوا کر سڑک کی جانب بھاگی تھی۔ دوسری جانب سے ایک گاڑی آ گئی تھی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ماں کے پیچھے بھاگا، مگر تبھی ماں گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے گاڑی روک ڈالی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاڑی والا اترا اور میری ماں کو لے کر ہسپتال چلا گیا تھا۔ میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ اس نے جب مجھ سے سوال کیا تو میں کھلی کتاب کی طرح سب کچھ اسے بتانے لگ گیا تھا، جسے سن کر وہ بھی پریشان سا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، تمہارے بھائیوں نے جو بھی کیا ہے اس کی سزا خدا ضرور دے گا، مگر میں تمہیں تمہارا حق دلا کر ہی رہوں گا۔ وہ شخص ایک وکیل تھا اور اچھے خاصے اثر و رسوخ رکھنے والا تھا۔ اس نے میرا کیس لڑا۔ میرے بھائی میرا حصہ کھا چکے تھے، مگر اس نے مجھے اور میرے بہن بھائیوں سے کروڑوں کی جائیداد واپس دلوائی اور پھر مجھے اپنی کمپنی میں کام سکھایا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی آتا جاتا نہیں تھا، مگر اس نے مجھ پر 2 سے 3 سال لگا کر سارا کام سکھا دیا تھا۔ میرے لیے باقاعدہ سے استاد رکھے گئے تھے۔ یقیناً اس جیسے فرشتہ صفت لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔ اس نے ہر ایک ہنر سکھایا اور پھر ایک ایسا کام بتایا جو میں گھر بیٹھ کر کمپیوٹر پر کر سکتا تھا۔ میں گھر رہ کر وہ کام کرتا اور مہینے کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں آ جایا کرتی تھی۔ میری ماں بہت زیادہ خوش تھی اور میں بھی خوش تھا کہ میں بیکار نہیں، بس خود کو کمتر سمجھ کر اس دنیا سے کنارہ کر لیا تھا۔ صرف ہیرے کی پہچان صرف ہیرا ہی کر سکتا ہے۔ میرے بھائی جان تو بالکل کنگال ہو چکے تھے۔ چند ہی سال میں وہ بالکل خالی ہاتھ رہ گئے تھے اور واپس میرے در پر لوٹ آئے تھے۔ مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔
میری ماں کہنے لگی کہ انہیں نکالو اس گھر سے جیسے انہوں نے ہمیں نکالا تھا۔ میں نے ایک نظر بھائیوں پر ڈالی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی، شرمندگی تھی۔ ہاں، ہو سکتا تھا کہ دوبارہ جب ان کے پاس پیسہ آ جائے تو وہ دوبارہ سے برے بن جاتے، مگر میں تو ان کے جیسا تھا ہی نہیں۔ انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی اور انہیں نیا کاروبار بھی شروع کر کے دیا تھا۔ وہ حد سے زیادہ شرمندہ تھے، مجھ سے معافیاں مانگتے رہتے تھے، مگر میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ میری ماں کو مجھ پر فخر تھا اور یقیناً میرے باپ کو بھی ہوا ہوگا، مگر خیر، اگر میں انہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہ رہتا۔ میں اپنے بھائیوں کے جیسا نہیں تھا اور نہ ہی میں بننا چاہتا ہوں۔ بس اس نیک شخص کا انتہائی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج اس قابل بنا دیا تھا، میرے ہنر کو روشناس کیا تھا۔ کاش میرے بھائیوں نے بھی مجھے یوں مضبوط کیا ہوتا تو بہت پہلے ہی میں احساس کمتری سے نکل کر بہت آگے تک پہنچ چکا ہوتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔